میری عمر 37 سال ہے۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم کلاس میٹ تھے اور ایک دوسرے کو 7 سال سے جانتے تھے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ پڑھائی کے بیچ میں ہی کہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کے جاب میں سیٹل ہونے کے بعد ہم گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں، انہیں غصہ جلدی آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا تو میں اپنے بچوں کو لے کے میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، مجھے تسلیاں دیتے کہ اس نے کیا تمہیں لاواری سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پہ میرے شوہر کو بہت سناتی، بہرحال صلح ہو جاتی اور میں گھر چلی جاتی۔ لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ لیکن ہر جھگڑے کے دوران میں انہیں یہ ضرور کہتی تھی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں یہ سب اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑھا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے آ گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئے۔ میرے شوہر گرفتار ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کا کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ 4 مہینے بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہر بار کی طرح بچے کو اٹھا کر اپنے میکے چلی آئی اور 2 دن بعد مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر ہاسپٹل میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامے ہیں تمہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے۔ وہ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہے، نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کے پیپر ملے۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی، میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی اور کہا کہ جب آپ چاہیں طلاق لے لیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نمٹ گیا۔ میرے شوہر میری ساری ڈیمانڈز اور بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ سال بعد دوسری شادی کر لی، ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کا خرچہ بھی مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ میرا گزارا بھی انہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہ رہی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو میرے شوہر کو فون کر کے باتیں سنایا کرتی، وہ اب مجھے مورت دل انسان ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی، میں نے اگر ہر بات میں دوسروں کا مشورہ نہ لیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی میرے شوہر یا میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جس کی وجہ سے طلاق لی جاتی ہے۔ یہ میری درخواست ہے سارے میاں بیوی سے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملے خود ہی سالو کریں۔ آپ کا خود سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں۔